السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ 29 مئی 2024 کو اڈیالہ جیل میں ناحق قید بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خصوصی پیغام۔ غلامی لوگوں کو چھوٹا کر دیتی ہے اور چھوٹے لوگ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، پاکستان کے کپتان عمران خان کہتے ہیں کہ انسان کی غیرت اور آزادی مل کر اسے ایک بڑا انسان بناتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے اچیور، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھوا کر اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور اس آزادی نے ان لوگوں کو، جنہیں دنیا ان پڑھ اور بدو کہہ کر پکارا کرتی تھی، انہیں دنیا کے سب سے عظیم اور طاقتور ترین قوم بنا دیا۔ اس وقت رسالت مآب کی قیادت میں قائم ہونے والی مدینہ کی ریاست اور اس میں آنے والے انقلاب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کپتان کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کی امامت کے فلسفے کا مطالعہ کریں تو وہ سارے عوامل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جن کے باعث مسلمانوں نے 636 عیسوی میں یرموک کے مقام پر دنیا کی ایک سپر طاقت رومن امپائر کو شکست دی، جبکہ اس سے ایک سال بعد 637 عیسوی میں دوسری عالمی طاقت پرشین امپائر سلطنت فارس کو پچھاڑا۔ کپتان مزید لکھتے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ 1971 کے المناک سانحہ کا نہایت جامعیت سے احاطہ کرتی ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق فرد واحد یحییٰ خان نے اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس شخص نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے فوج سے ہتھیار ڈلوائے۔ رپورٹ کے مطابق ہماری فوج نے جنگ کے میدان میں تو خوب مقابلہ کیا، لیکن فرد واحد یحییٰ خان نے فوج کی ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ ہنری کسنگر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ فرد واحد یحییٰ خان 5 سال کے لیے فوج اور ملک دونوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا علیحدہ آئین بھی تیار کروا رکھا تھا۔ فرد واحد یحییٰ خان نے فوج کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ فوج کو خود اسے ہٹانا پڑا۔ کپتان مزید کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں اخلاقیات نہ رہیں تو وہاں جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت میں عوام کو اپنے نمائندے خود چننے کا حق سب سے بنیادی ترین حق ہے۔ پاکستان میں جس طرح جمہوریت اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کی تفصیلات قوم کے سامنے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعظم نوہار الحق کاکڑ کے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے خیالات اور اس سے پہلے راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کا اعترافی بیان پاکستان میں جمہوریت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف ایک جمہوری حکومت قائم ہے اور وہ KPK کی حکومت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے تحت پورے صوبے میں کسی بھی سیاسی جماعت پر کوئی بھی سیاسی سرگرمی کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ کپتان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری حکومت قائم تھی تو ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں یا سیاسی اجتماعات کے موقع پر نہ تو ان کے راستے روکے گئے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا گیا۔ KPK کے علاوہ پاکستان بھر میں قائم فارم 47 کی حکومتیں تحریک انصاف کی ہر پرامن جمہوری اور قانونی سیاسی سرگرمی کی راہ روکتی ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو بدترین ہراسگی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کی بھرمار کی جاتی ہے۔ کرپٹ حکمران اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک سے جمہوریت اور اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں حکمرانی کے منصب پر پہنچا، اس نے لوٹ کھسوٹ کر کے پیسہ باہر بھیجا۔ اس کی تازہ ترین مثال وزیر داخلہ ہے۔ دبئی لیکس پر محسن نقوی کو جوابدہ ہونا ہوگا اور قوم کو اپنی اہلیہ کی جائیداد کی منی ٹریل دینا ہوگی، اور قوم کو بتانا ہوگا کہ جب محسن نقوی اور اس کی بیوی کا سارا کاروبار پاکستان میں ہے تو جائیداد کی خریداری کے لیے پیسہ باہر کیسے منتقل ہوا۔ اسی طرح اسے گندم اسکینڈل کا بھی جواب دینا ہوگا۔ کپتان مزید کہتے ہیں کہ جیل کے اندر انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے اور خالق سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیل میں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا ہے، جس سے جیل میں رہنا اب مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی خواہشات کی غلامی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد لوگ آزاد فیصلے کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں سوشل میڈیا ٹیم کی خدمات بے مثال ہیں۔ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن کے مسائل ضرور آئے ہیں، لیکن مجھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھرپور اعتماد ہے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تمام سوشل میڈیا ورکرز کو میرا سلام۔
اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا خصوصی پیغام جو آپ تک پہنچایا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اسے آگے شیئر بھی کریں گے، کیونکہ یہ کپتان کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔